Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about certain steps which must be taken by the writer in order to have better piece or better article, in other words. آپ سے اس سلسلے میں اچھی خاصی پہلے بھی بات ہو چکی ہے، جب ہم نے کالم کی بات کی تھی، جب ہم نے فیچر کی بات کی تھی، اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی لیکن جس طرح میں پہلے بھی آپ سے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ آرٹیکل لکھتے وقت ہمیں جو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ان میں آبویسلی سبجیکٹیوٹی کم ہے، آبجیکٹیوٹی زیادہ ہے، اور جب آبجیکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے تو then definitely we have certain aspects which are of huge value, considering the fact that we are going to present facts without being commentative or analytical or critical in a way. آرٹیکل میں کرٹیسزم ہو سکتا ہے، انالیسز obviously بھی موجود ہوتا ہے، لیکن وہ اس لیول کا نہیں ہوتا کہ جس لیول کا آپ پلے کرتے ہیں کالمز میں یا فیچرز میں. This is one of the things that which also differentiates the article from the other writings. کیا کرنا چاہیے ایک رائٹر کو؟ ایز اے فرسٹ اسٹیپ بہت زیادہ آبزرویشن کی ضرورت ہو سکتی ہے. آپ کی جو تھاٹ ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ آپ کی سوچ بچار کسی ٹاپک پہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ what you must do is, they say work and work. For an article writer it is research and research. So an article writer has to do a lot of research. He has to do a lot of things which are not ordinarily done by the people who are actually writing other types of writing. Comments اگر آپ نے دینے ہیں، آپ نے پڑھا ہوا ہے، fine, fair enough. آپ وہ comments دے سکتے ہیں. آپ نے اگر اوپینین لکھنا ہے، آپ کسی چیز کے بارے میں اوپینین لکھ سکتے ہیں، اور کسی شخص کا یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ آپ جو اوپینین دے رہے ہیں وہ آپ کا ذاتی اوپینین ہے، میں بھی اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا تعلق نہ ہو. آپ نے فیچر لکھنا ہے، آپ اس میں ڈائگریس کر جاتے ہیں، آپ اس میں دوسروں کے اوپینینز لے آتے ہیں، اور اس میں دوسروں کے لیے جو ہے وہ اتنا روم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سمجھا جا سکے کہ آپ نے کسی خاص اینگل سے بات کرنے کی کوشش کی ہے. آرٹیکل whereas is a piece of writing which is talking about one subject and talking as a whole, as an entity of that particular subject. اسی سبجیکٹ کے اوپر اس نے بات کرنی ہے، اور جب وہ بات کرنی ہے تو اس نے obviously کیا کرنا ہے کہ فیکٹس بیسڈ بات ہونی ہے. اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں اس میں یہ کام بالکل نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اوپینینز ان فیکٹس کے اوپر دے رہے ہیں. جو چیز فیکٹس کی ہو چکی ہوئی ہے اس کو تو آپ بالکل جو ہے وہ کسی بھی طور obviously چینج نہیں کر سکتے ہیں. تو ایک رائٹر کو انڈر آل دا سرکمسٹانسز he has to do what? He has to do a lot of research. جب اس نے بہت زیادہ ریسرچ کرنی ہے obviously اس کو کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے، اور وہ سٹیپس اس کو گراؤنڈ ریالٹی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کرنے پڑتے ہیں. اب جب ہم فیکٹس کی بات کرتے ہیں، ریسرچ کی بات کرتے ہیں، تو اب جو فیچر رائٹر ہے اس کے پاس لوگوں کے کانٹیکٹس، لوگوں کی بات چیت، لوگوں کی آبزرویشنز، لوگوں کے پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں. سیم از اپلیکیبل ٹو دی کالمنسٹ. جبکہ ایک آرٹیکل رائٹر کو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ شاید اس کے پاس آبزرویشنز کم ہوتی ہیں، اور کسی حد تک یہ صحیح بات بھی ہے کہ اس نے ایک آرٹیکل لکھنا ہے اور اس نے اسی کے اوپر جو ہے وہ موجود رہنا ہے. ریمبر آرٹیکل many a time and in many cases is actually acting as an information for the feature writers and for the columnists. تو اس نے اس کے اندر فیکٹس دینے ہیں، اس نے اس کو بتانا ہے کہ یہ چیزیں گراؤنڈ پہ ہو رہی ہیں. It is what considered to be of huge value that when a person is giving facts, he is giving facts like some person is actually telling him those facts. Some person who is actually directly connected to that particular subject and he is working in that particular area, he is giving those facts.
They say that a fact is as good as its source. Somebody giving you some figures, some facts, some statistics. And in article, you are referring to those facts and figures. Whereas in column, you are talking with reference to the source. Whereas in feature, you are actually making in a few cases those facts or figures as the basis of your argument. That is how effect becomes more important for an article in comparison to column or feature. In the same way, whenever a writer is looking for facts, he is actually doing what? He is constantly working on that particular area, on that particular subject, to do what? To come up with the idea that he is substantiating the observations which he might be making in his article. That is how we always see that people are trying to be more fact-based or factual instead of being carried away by emotions, by observations, or criticism. So an article is basically a fact-based study. And for that thing, he must be concentrating on facts and figures. Why we are saying on facts and figures? It is because of the reason a fact or a figure is considered to be more efficient. بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اگر میں بات کرتے کرتے آپ کو کچھ سمجھانے کے لیے یہ میں کہتا ہوں کہ جی اس طرح ہو رہا ہے. فار انسٹنس بہت دفعہ یہ بات پہلے بھی بولی جا سکی ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو رہی ہے, تو آپ اگر کہہ دیتے ہیں کہ جی نہیں خراب ہو رہی, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, تو اس کے بعد میرے پاس فیکٹس ہونے چاہیے, میرے پاس فگرز ہونے چاہیے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ اتنے مہینوں میں یہ ہوا ہے, اور اس کا پچھلا اگر ٹریک ریکارڈ ہم دیکھتے ہیں تو ویسی صورتحال نہیں ہے. اسی طرح ہی اگر میں پاپولیشن پہ بات کرتا ہوں کہ بڑھ رہی ہے, آئی ہیو ٹو ٹیل دیٹ اٹس الارمنگ ان پاکستان. دس از واٹ اٹ از, کہ میرے پاس اگر فیکٹس ہیں, I can be more efficient. Otherwise, what will happen? If I am not, then without facts and figures, I will not be able to communicate well. When I won't be able to communicate well, obviously, I will be stuck up in a situation where nobody is going to believe in me. So my efficiency, my capability, my capacity depends more on what? On having fact-based ideas. If I don't have fact-based ideas, obviously I'm not in a position to substantiate my point. I have to have figures and facts which are the true picture. So having facts for an article writer, it's like being more efficient with his observations, with his understanding of the issue, with his understanding of the subject he wants to write on. If in the start, like I have mentioned, that right in the beginning, he has to have facts on which he has to talk. He gives observations, but implicitly, as I have already mentioned to you. He cannot do such a thing that he is talking about other things without any basis. He cannot talk, or for that matter, any writer cannot talk about anything without the basis, without the basic facts. Hence, the availability or procurement of facts and figures is one of the basic things for any writer. Next, these facts and figures make it more believable. آپ اگر کوئی بات کرتے ہیں, اب سمپل سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی اس طرح ہو گیا ہے, غلط ہو گئی بات. آپ کہتے ہیں کہ جی روڈ ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں. فیکٹس تو دیں نا آپ کہ جی پچھلے سال اسی مہینے میں یا اتنے عرصے میں اتنے ہوئے تھے, آپ زیادہ ہو گئے ہیں. آپ کی بات پہ کوئی یقین کرنے والا تو ہوگا نا. آپ اگر صرف اور صرف کیا کرتے ہیں کہ صرف بات کر دیتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ اسٹیٹسٹکس نہیں دیتے, obviously you will be doing what? You will not be able to justifying, or you won't be able to
take the consideration of the other person. You must be actually communicating your observations through facts. آپ نے وہ facts بتانے ہیں so that your article or your feature becomes more believable. So whenever you are actually having statistics with you about anything you're writing, you are comparatively doing what? You're making your writing more believable, and people start believing in you because they know that this gentleman who is writing this article or this name is a name of credibility. And in journalism, one of the assets of any journalist is credible. Whatever he is saying, that is actually fact-based. That is substantiated by the facts and the figures. So you, in order to make your observations, your article believable, you have to do what? You have to be you have to be actually coming up with facts, with statistics, so that it becomes known that whatsoever has been said, it is truth. On the one hand, if it is believable for the other people that they believe in that particular piece, and on the other, it is safer for the journalist as well. When we say safer, it means that when you are talking about something, you're making an assertion, you're pointing out something. If you have the required figures with you, and you can substantiate your assertion or whatsoever you're saying through those figures, you are in a far better position to be acceptable to all. Then people will realize that actually whatever you're saying is the truth. With that, you actually become what? You also become a safer writer. تاکہ اگر کل آپ کی کوئی رائٹنگ پک کی جاتی ہے, کہیں پہ اس کو کوٹ کیا جاتا ہے, ادر پیپل ول نو کہ دیٹ دس از فیکٹ, اینڈ ادر پیپل ول کنسیڈر دیٹ واٹس ایور دس جینٹلمین از رائٹنگ از کریکٹ. It also makes other people believe that you're writing the right things or the correct things. Then on the other, even if you come up with certain worst statistics and which can fetch somehow huge reaction to those articles or to those facts, it will happen what? That with those facts and figures, and you have the proof of those facts and figures, nobody will be able to refute those. And when no one can refute those, he is actually in a better position, that is, the writer is in a better position, that the other people should accept him, that he is actually a non-challengeable person. اگر کوئی شخص آج بات کرتا ہے کہ جی یہ فیکٹس غلط ہیں, and if the writer has the facts, figures in some tangible form, he can show to them that this is actually what? This is actually the booklet or the feature or the source of material from where I have got this. Then nobody will be coming up and challenging him. With this, whenever you're writing any statistics-based article, you're actually becoming what? A non-challengeable person. A person who is not challenged by others in order to become superior to him. And that is the credibility of any writer. کہ بھائی اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں اور اگر وہ بات فیکٹ بیسڈ ہے اور لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بات صحیح ہوگی اگر یہ شخص کہہ رہا ہے, تو اس کو پھر کوئی چیلنج نہیں کرتا. کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے جرنلسٹ جانے جاتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں خبر ہے یا فلاں شخص نے یہ فلاں بات لکھی ہے, تو بہت سارے انسٹنسز میں اگر نام معلوم نہ ہو تو وہ پوچھتے ہیں کہ کس نے دی ہوگی, جی وہ فلاں شخص نے لکھی ہے. تو کہتے ہیں اگر اس شخص نے یہ خبر دی ہے تو غلط نہیں ہو سکتی. جس طرح آپ لوگ آپس میں اگر کچھ آپ کا ریلیشن شپ دوسرے لوگوں کے ساتھ جس ٹائم پہ ہوتا ہے تو کئی دفعہ ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص بددیانتی نہیں کر سکتا. اسی طرح ہی بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ لوگ ایسی بددیانتی نہیں کر سکتے, یہ کام غلط نہیں کر سکتے, کہ اگر انہوں نے اپنے آرٹیکل میں یہ چیز لکھ دی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ صحیح ہے, اس کے اندر غلطی نہیں ہے.
This is what it is. This is making a journalist safer in front of the other people. اگر وہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ بات اس کی جو ہے وہ سچی مانی جاتی ہے. Obviously it is also bringing credibility. Next thing is, when you have researched a certain topic, you know the sources, you are not mentioning those sources in your articles, but you know from where have you got those things. You're actually coming up with accuracy. So your accuracy is your strength. You are accurate in whatever you are saying. You are accurate in whatever you are coming up with. Nevertheless, whatever you are saying, you're actually becoming what? An accurate writer. With that, with the accuracy you have in your articles, with your write-ups, and that is always based on the information you have got. And that information is actually helping you in becoming a credible writer as well. تو آپ کے جو فیکٹس ہیں آرٹیکلز میں وہ صحیح ہونے چاہیے, وہ غلط نہیں ہونے چاہیے. اور اس کے اوپر ہم پہلے بھی اچھی خاصی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں کہ ایک جو رائٹر ہے اس کے فیکٹس کی ایکوریسی کتنی زیادہ ضروری ہے. However, we move on to the next point, authenticity. باتیں ہم نے کر لیں کہ فیکٹس ہونے چاہیے, فگرز ہونے چاہیے, اسٹیٹسٹکس ہونے چاہیے. بہت ساری کتابیں چھپتی ہیں, بہت سارے میگزین چھپتے ہیں, بہت سارے گیلپ سرویز بھی ہوتے ہیں, ادروائز بہت سارے جو ہیں وہ سرویز کروائے بھی جاتے ہیں. کیا ہے کہ اگر آپ نے وہ سارے کے سارے سرویز لیے بھی ہیں, مختلف سورسز بھی اگر آپ نے استعمال کیے ہیں, اگر ان سورسز کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے, وہ سورسز خود بخود جو ہیں وہ ڈوبیس ہیں, تو ان سے لیے گئے ہوئے فیکٹس یا فگرز جو ہیں وہ بھی obviously کیا ہوں گے, those are not going to bring any credit to you. اسی طرح ہی آپ کو ایک سمپل سی مثال دیے دیتا ہوں کہ جو رپورٹرز ہوتے ہیں ان کے obviously ڈپارٹمنٹس میں سورسز ہوتے ہیں, یا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یا کہیں پہ بھی, یا پولیس ڈپارٹمنٹ میں ادھر ادھر سورسز ہوتے ہیں. وہ سورسز ان کو خبر دیتے ہیں. جب وہ خبر دیتے ہیں تو ان میں سے بھی کچھ ایسے سورسز کی چھانٹی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ غلط بات نہیں کرتا ہے, وہ بالکل صحیح بات بتاتا ہے, اس نے یہ خبر صحیح دی ہوگی. جبکہ کچھ ایسے بھی سورسز ہوتے ہیں جن کی کہ یہ بات سوچتے ہیں لوگ کہ یار وہ غلط کر سکتا ہے, وہ غلط صحیح بات بعض اوقات نہیں کرتا. تو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ کنسیڈر کرنی چاہیے, اور ہم سوچتے بھی ہیں کہ کس شخص نے کون سی صحیح بات کی ہے, کون سی جو ہے وہ صحیح بات نہیں کی ہے, اور ہم ان چیزوں کو ہمیشہ ویلیو بھی کرتے ہیں. سو آپ جہاں سے اپنا انفارمیشن لیتے ہیں اس سورس کی بھی جو ہے, چاہے وہ کتاب ہے یا کوئی بندہ ہے, تو اس کی اوتھینٹسٹی بھی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ نے کوئی میگزین اٹھا لیا ہو اور آپ نے اس کے اوپر بیس کر لی ہو اپنی سٹوری یا آرٹیکل, اور اس میگزین کی اپنی کو کریڈیبلٹی نہ ہو. یو مسٹ بی ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن دی اوتھینٹسٹی آف دا سورسز. اور بعض اوقات آپ کے سامنے اگر کوئی فیکٹس آتے ہیں, کوئی فگرز آ جاتے ہیں, آپ ذرا غور کرتے ہیں, obviously آپ بھی اسی سوسائٹی کا ایک حصہ ہوتے ہیں. جب اسی سوسائٹی کا ایک حصہ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کی سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے تو obviously کیا ہے کہ آپ کچھ فیکٹس کو خود بخود ڈاؤٹ کر لیتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ کچھ فیکٹس ٹھیک نہیں ہیں, کچھ جو ہے وہ اس میں کچھ پرابلم ہے. جب آپ ایسی صورتحال دیکھتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزیں خود بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ کرنے کے بعد ان کو کریکٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. اور میں نے آپ سے یہ پہلے بھی بات کی تھی کہ بہت ساری ایسی سچویشنز بھی آ جاتی ہیں جن کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں بہت زیادہ ڈاؤٹ ہے تو ہم اس کو اوائڈ کر جاتے ہیں, کیونکہ غلط نہیں چھاپنا بہتر ہے کہ آپ نہ چھاپیں. That is what we say. Don't impart wrong information, and if you do not have the correct information, or if you have some doubt about the information, the first thing is that you check it. If you cannot check it, then it is better to delete it. However, there are 2-3 steps we usually follow. One of the steps is that when you are in doubt, if you have time
and if the person is available, check it. And if you are not in a position, you do not have time, you do not have the availability of the person, you must do what? You must be actually deleting that. غلط انفارمیشن آپ کے پاس کوئی روم نہیں ہے کہ آپ اپنے جو ریڈرز ہیں ان کو پرووائڈ کریں. یو مسٹ بی ڈوئنگ واٹ؟ یو مسٹ بی ایکچولی امپارٹنگ کریکٹ انفارمیشن ٹو دی ادرز, ٹو یور ریڈرز, so that you have a possibility of becoming a credible reader. ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے, اور ایون یہ جو پرنسپل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ if you're in doubt, delete the information, ہمارے ہاں ایک اور بھی چیز کی جاتی ہے, وہ یہ کہ بعض اوقات ورڈز کا استعمال یا ایکسپریشن کا غلط استعمال بھی جو ہے وہ بھی ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. یا تو آپ اس کو صحیح کر دیں, نہیں تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں. That is what the credibility is about. کہ آپ جو لکھتے ہیں وہ غلط نہیں لکھتے, اور جس طرح لکھتے ہیں وہ بھی آپ غلط نہیں لکھتے بلکہ صحیح لکھتے ہیں. And that is you have to bring, even before you start writing, your credibility should be there. And that credibility actually is coming through what? For that basic step is the authenticity of the source. اور آپ کی authenticity جو ہے سورس کی, وہ کون سی بک کس نے چھاپی, کون سی اسٹڈی کس نے کی, کون سا میٹر کہاں سے آیا. میں نے آپ سے کچھ عرصہ انٹرنیٹ کی جب بات کی تھی, دی یوسیج آف انٹرنیٹ, اس ٹائم پہ کریڈیبلٹی پہ اور اوتھینٹسٹی پہ ہم نے بہت بات کی تھی کہ جو سورس کی اوتھینٹسٹی ہے وہ بہت کلیئر ہونی چاہیے. اور ہمارے ہاں جو ایک اور ایشو بھی ہے کہ یہ میں نے انفارمیشن انٹرنیٹ سے لی تھی, یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل یا یو این او کی ویب سائٹ سے لی تھی, یا یہ یو این او کا ایک لنک تھا میں نے وہاں سے لی تھی. اٹ مینس واٹ کہ اگر آپ کے پاس ایک جگہ سے انفارمیشن آئی ہے اور دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ انفارمیشن کسی آپ نے لنک سے لی ہے, کسی بھی سورس سے لی ہے, اب سب سے جو فلوئڈ سچویشن ہے کسی بھی انفارمیشن کی, فرینکلی وہ کون سی ہے؟ وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبلٹی ہے آپ کے پاس, جو آپ کو انفارمیشن وہاں سے مل رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی بھی شخص ویب سائٹ اپلوڈ کر سکتا ہے, بلاگز آ گئے ہیں, اس کے علاوہ جو انٹرنیٹ کے دوسری ایڈوانسمنٹس ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ کمپیوٹر پہ اویلیبل ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ایسے نہیں دے دینی آپ نے اپنے ریڈر کو. آپ کی بک جو ہے, آپ جو میگزین لے رہے ہیں, اس کے اوپر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کون پیچھے لوگ کرنے والے ہیں. اور بہت اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر کچھ ایسا میٹر لا رہے ہیں سامنے جو کہ بہت سیریس نیچر کا ہے, جس کی ریپرکشنز جو ہیں وہ بہت سیریس ہو سکتی ہیں اور بہت سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے اس میٹر کے اوپر لوگوں کے درمیان, یو کانٹ پلے ود دیٹ. اینڈ اف یو آر گوئنگ ٹو پلے ود دیٹ, no doubt you are a culprit. So keep the authenticity of the source in your mind. Never let it happen that ultimately you're blaming the source کہ جی سورس سے مجھے غلط پتا چلی تھی, یا مجھے فلاں بک یا فلاں میگزین سے غلط پتا چلی تھی. That is not a plausible reason or excuse, I must say. You must be coming up with a plausible reason جو کہ لوگوں کو نظر بھی آئے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے یا ٹھیک بھی ہے. اب انٹرسٹنگلی اس میں ایک اور بھی چیز ہے, آپ نے غلط لکھ دیا, ریڈر نے غلط پڑھ لیا, سمجھنے والوں نے غلط سمجھ لیا, اس کے بعد باقی کیا چیز رہ جائے گی آپ کے پاس؟ ایڈیٹر آپ سے پوچھ لیں گے, آپ کے سینئر آپ سے پوچھ لیں گے, بات وہاں پہ ختم ہو جائے گی. لیکن ریڈر کو جا کے کون سمجھائے گا؟ اور کاریجینڈم دینا, غلطی اخبار میں یہ کہنا کہ جی وہ فلاں آرٹیکل میں یہ غلطیاں ہوئی تھیں, ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں, اس میں نہ صرف نیوز پیپر کی کریڈیبلٹی تو آبویسلی اسٹیک پہ ہوتی ہی ہے, بلکہ ایک جرنلسٹ کی کریڈیبلٹی تو بہت زیادہ لوز ہوتی ہے. سو بی ویئر آف دس فیکٹ. پلازیبلٹی ایک بہت سینسٹیو سا پوائنٹ ہے, بہت فائن لائن ہے. یہ ممکن ہے, یہ ممکن نہیں ہے. جیسے میں نے تھوڑی دیر آپ سے پہلے بات کی تھی, آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں, آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں, آپ کو دوسرے ایشوز کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. جب آپ کے ذہن میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آپ obviously کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ Is that a possibility؟ کیا ہم اس کو اس طرح پاسبل بنا سکتے ہیں
کیا یہ بہتر رہے گا؟ کیا اس طرح ممکن ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں کوشچنز آنے چاہیے. جب آپ فیکٹس کی پلازیبلٹی کی بات کرتے ہیں، آپ ان کو ایک جگہ پہ پلیس کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ویدر از دیٹ پاسبل اور ناٹ. اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کی کیا وجہ ہے. ڈیفینیٹلی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ ممکن کس طرح ہے. دیٹ از یور ریسپانسبلٹی اینڈ یو مسٹ بی کنسیڈرنگ کہ انڈر آل دا سرکمسٹانسز واٹس ایور از گوئنگ ٹو ہیپن دا ریسپانسبلٹی از یورس. یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. نیکسٹ ہے جی کوریبوریشن. آپ کوریبوریٹ کرتے ہیں فیکٹس کو، کمپیریزنس کو. آپ کو کہیں سے فیکٹس ملتے ہیں، آپ کو 10 سال کے فیکٹس آپ کو ایک جگہ سے مل گئے، آپ نے شاید وہ مس کر لیے، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے فیکٹس ہوں گے جو کہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوں گے. جب آپ کو اویلیبل نہیں ہوں گے تو آپ کہیں اور سے لیں گے، کوشش کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ پہلے کیا لکھا جا چکا ہے. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے کیا لکھا جا چکا ہے، اس چیز کو کس طرح آپ کے پاس انفارمیشن آئی، کس طرح ان کے پاس انفارمیشن آئی، اور آپ جب مختلف فیکٹس اور فگرز کو کوریبوریٹ کرتے ہیں دوسری چیزوں کے ساتھ، دوسروں کو دیکھتے ہیں، تو آبویسلی کیا بنتا ہے، آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے ان فیکٹس اور فگرز کی، جو کریکٹنیس ہے ان فیکٹس اور فگرز کی، دیٹ بیکمز ایکچولی ایز اے basis of your own truthfulness, your own credibility. So, before writing any article, considering all what we have said so far, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے فیکٹس کو کبھی غلط مت کیجیے، آپ اپنے سورسز کو چیک کیجیے. اگر آپ اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہتے ہیں، کبھی غلط مت ہونے دیجیے چیزوں کو. آپ اپنے جو آرٹیکلز ہیں ان کو بلیویبل بنائیے سو دیٹ دی پیپل شوڈ بلیو ان دیٹ، اور اپنی جو ورکنگ کیپیسٹی ہے اس کو زیادہ ایفیشینٹ کیجیے. آپ اوتھینٹسٹی ان سورسز کی چیک کیجیے، آپ کے لیے یہ بہت بہتر ہے. اسی میں جو ہم لوگ چیزیں دیکھتے ہیں، جو ہم لوگ سوچتے ہیں اور ہم دوسرے لوگوں کو سجیسٹ بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہ ایک آرٹیکل رائٹر کے لیے لائبریری کا جو استعمال ہے that is of huge value. Some person who is constantly in touch with library, with the people who are actually reading or researching or investigating into the matters of his interest, he must be actually in contact with them. ہمارے ہاں تھوڑی سی پرابلم یہ ہے کہ لوگوں نے لائبریریز کا رخ کرنا بند کر دیا کسی حد تک، اور شاید اس کی کچھ وجوہات ڈیفینیٹلی ہماری سوسائٹی کی کچھ ہوں گی، یا اوور آل کوئی ایشو چل رہا ہوگا، یا تھرو آؤٹ دا ورلڈ فینومینن ہوگا، لیکن یہ ایسی صورتحال ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ رائٹرز تو واقعی ہی بہت محنت کرتے ہیں، اور کچھ آرٹیکل رائٹرز ایسے بھی ہیں جو کہ ایک سبجیکٹ کو مہینوں چلائے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آبویسلی جب اس نے آرٹیکل لکھنا ہے جس کی کہ لینتھ ایک کالم سے زیادہ ہے اور فیچر سے کم ہے، تو اس نے اپنے آپ کو کنفرم کر کے لکھنا ہے کہ دیز آر دی تھنگز وچ آئی ایم رائٹنگ اینڈ دیز آر دی تھنگز آئی مسٹ بی رائٹنگ. ٹھیک ہے، غلط وہ چیز اس میں نہیں کر سکتے. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت سارے جو آرٹیکل رائٹرز ہیں وہ بہت ساری لائبریریز میں جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھے بھی ہوتے ہیں. دے آر ڈوئنگ واٹ؟ دے آر پروبیبلی لوکنگ ان ٹو دی مٹیریل. اگر آپ نے سمپل سادے سے لکھنے ہیں تو وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، لیکن جو آپ کو کام کرنا ہے وہ آبویسلی سیریس نیچر کا کام کرنا ہے. اور وہ سیریس نیچر کیا ہے کہ آپ نے ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو پٹ یور آل ایفرٹ، یو ہیو ٹو کنسیڈر دیٹ واٹس ایور یو آر رائٹنگ از ناٹ گوئنگ ٹو بی چیلنجڈ. سو ان لائبریری وی ہیو ٹو تھنک آف واٹ گیٹنگ انفارمیشن تھرو دا لائبریریز. اب لائبریریز میں سبجیکٹس ہوتے ہیں، بکس ہوتی ہیں، اور بہت سارے انسٹنسز میں ہمارے پاس ایسی بکس بھی آ جاتی ہیں اور ایسے جرنلز بھی آ جاتے ہیں جو کہ ہمیں عام طور پر اویلیبل نہیں ہوتے. اب لائبریری از اے ہیوج سورس آف انفارمیشن. اب انٹرسٹنگلی اس میں ایک چیز کہوں گا کہ ہمارے جو ینگسٹرز آ رہے ہیں آج کے لوگ، وہ کیا سوچتے ہیں کہ جی 80-90% انفارمیشن آپ کے پاس نیٹ پہ اویلیبل ہے. اور فرینکلی بہت دفعہ ایسے ہوا ہے
کہ میں ایک پرٹیکولر انفارمیشن ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے وہ چاہیے, مجھے جس قسم کی انفارمیشن میں چاہتا ہوں مجھے وہ کبھی نہیں ملی, جس قسم کی بک میں دیکھ رہا ہوں مجھے وہ کبھی نہیں ملی. اس کی وجہ کیا ہے کہ پروبیبلی ویسی انفارمیشن وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ آپ سمپل اگر یہ چاہیں گے کہ جی آپ نے ایک ورڈ ٹائپ کیا ہے اور آپ کے سامنے گوگل پہ یا کسی یاہو پہ یا MSN پہ کوئی اراؤنڈ 10,000 ویب سائٹس کے لنکس آ گئے ہیں آپ کے ساتھ. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں ان میں سے کریکٹ کتنے ہوں گے, ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے. ایک چیز ڈھونڈنے کے لیے بعض اوقات آپ کو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اب اس میں آپ کے ذہن میں ایک کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے, یا دوسرے لوگ جو سننے والے ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے ریسرچ میتھڈز ٹھیک نہیں ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کہ شاید میرے ریسرچ میتھڈز واقعی ٹھیک نہیں ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہے. تو لائبریری جو ہے جانا اور وہاں سے بکس دیکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایسی بکس جو کہ نیٹ میں کسی طور بھی جو ہیں وہ نہیں استعمال ہوئی, اور ان بکس کی جو انفارمیشن ہے وہ نیٹ پہ اویلیبل ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اسکینڈ کور مل جائے گا, پیجز بتا دیے جائیں گے, اتنی تھوڑی سی انفارمیشن دے دی جائے گی, اس کے بعد خاموشی کہ جی اتنا پے کریں تو اس کے بعد آپ یہ انفارمیشن لے لیں. تو ان چیزوں کو ہم لوگ بہت مد نظر رکھتے ہیں, اور وہ یہ سوچتے ہیں ہم لوگ کہ کم از کم ہماری جو انفارمیشن لینے کی جو صلاحیت ہے وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ میں آپ کو TDS کام بتا رہا ہوں, مشکل کام بتا رہا ہوں کہ آپ نے لائبریری استعمال کرنی ہے اور کس طرح استعمال کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے, اور انٹرنیٹ پہ کم ریلائی کرنا ہے. میرے خیال میں اس کی وجہ اوبویسلی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. دوسرا پھر کریڈیبل سورسز اور ان کی اوتھینٹسٹی بہت ہی مشکل کام ہے, اور وہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. تو یہ لازمی ہے کہ ہمارے پاس اگر بک سامنے موجود ہے اور وہ پتہ ہے کہ کسی اچھی کریڈیبل آرگنائزیشن نے چھاپی ہوئی ہے, تو ہم اس کو لازمی یوز کر سکتے ہیں, اور اس میں شاید ہمیں زیادہ پرابلم نہیں ہوتی. تو book reading through libraries, research in libraries, getting information from libraries is of a huge importance, and you must be considering it before writing articles. کہ آپ اگر کسی ایسے سیریس سبجیکٹ پہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ آرٹیکل جو ہے وہ جو لکھنا ہے میں نے اس کے لیے مجھے کسی بک کی یا کسی انفارمیشن کی ضرورت ہے, تو ڈو وزٹ نیئر بائی لائبریری. کالج کی لائبریری اپنی چیک کر لیں. اور فرینکلی کالج کی لائبریری سے تو ایک اور بھی بات یاد آئی ہے کہ بہت ساری ایسی بکس جو کہ پرانی بکس پڑھی ہوئی ہیں ان کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو گائیڈ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور گیسٹ پیپرز اور معلوم نہیں کیا کیا, ان کی وجہ سے پرانی بکس نہیں دیکھی گئیں, اور ان بکس میں واقعی ہی بہت انفارمیشن ہے. اور ایک سبجیکٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو you get a lot of material from those libraries, and trust me, it happens. So use the availability of any library you have. پھر لائبریریز میں آپ کے پاس جو انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے وہ آپ کو لازمی استعمال کرنی چاہیے. میگزینز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, جرنلز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, اور سبجیکٹس کی ڈویژن ہوئی ہوتی ہے. جب ان سبجیکٹس کی ڈویژن آپ کے سامنے نظر آتی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی وہاں سے بکس نکال سکتے ہیں, اور آپ اپنی بکس جو ہیں وہ جب بھی ان بکس کو آپ یوز کرتے ہیں, یو گیٹ لاٹ آف انفارمیشن اینڈ یو گیٹ دی ریکوائرڈ انفارمیشن, کہ کم از کم آپ کے پاس یہ چیز, یہ ڈاؤٹ نہیں رہ جاتا ذہن میں کہ آپ نے کچھ ایسی انفارمیشن لے لی ہے جو کہ شاید ٹھیک نہ ہو. تو لائبریری کی جو اویلیبل انفارمیشنز ہیں اوبویسلی ہم ان کے بارے میں بھی بات بھی کرتے ہیں, وہ بھی آپ کو یوز کرنا چاہیے. ایک چیز میں کہوں گا کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ موسٹلی دوسرے لوگوں سے بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں, لائبریرین کے پاس نہیں جانا. اب جب تک آپ کسی شخص سے ملیں گے نہیں, فار انسٹنس اگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, یا آپ ایک مثال لے لیجئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں کیا کیا ہے, اسی طرح ایک لائبریرین کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس کون کون سی بکس ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی لائبریرین سے بات کی جائے, he comes up with certain new things جو کہ ہمیشہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کس سبجیکٹ پہ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کس سبجیکٹ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, آپ ان کو بتاتے ہیں. اینڈ موسٹ آف دا لائبریرین سیز کہ آپ اس بک کو مت دیکھیے, میں آپ کو دے دیتا ہوں,
لیکن اس کے ساتھ یہ بک بھی ہے, اب اس کو لازمی دیکھ لیجئے. دس از واٹ, دس از ایڈیشنل ہیلپ. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بہتر انفارمیشن ہوتی ہے, اینڈ یو آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو انڈرسٹینڈ دی سبجیکٹ, ٹو نو دا فیکٹس. بجائے کہ آپ کیا کر رہے ہوں, بجائے کہ آپ اپنا سر کھپا رہے ہوں وہاں پہ. نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے اگر اپنی صرف اور صرف آپ اپنا سر کھپاتے ہیں, بلکہ اگر آپ لائبریرین سے بات کر لیں جب بھی آپ کا کوئی سبجیکٹ ہو, کوئی ایشو ہو, اور ان سے اگر جب آپ بات کر لیتے ہیں, بعض خود کو ریسرچ پیپرز بھی آئے ہوتے ہیں, فورن لائبریریز نے بھی کچھ نہ کچھ نیا بھیجا ہوتا ہے, اور خاص طور پر جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کو لازمی یوز کرتے ہیں. اگر آپ آرٹیکل رائٹر ہیں, آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن چاہیے, دیر از اے پاسبلٹی کہ اسی آرگنائزیشن کی جس کے بارے میں آپ کام کر رہے ہیں, یا اسی سبجیکٹ کی جس کے بارے میں آپ کام کر رہے ہیں, کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے اس کے بارے میں کوئی لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس دے دی ہوں, تو وہ آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں. دیٹ از وائی اٹ از اے سجیسشن ٹو یو کہ جب بھی آپ لائبریری سے کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, لائبریرین سے جا کے لازمی ملے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز ہے وہ یہ کہ جو ریفرنس کلیکشن ہے لائبریریز میں, ہمارے ہاں کوئی کہیں نہ کہیں اچھی لائبریریز میں مل جاتی ہے, اس ریفرنس کلیکشن کو لازمی یوز کیجیے. ریفرنس کلیکشن آرٹیکلز کی کمپائلیشن بھی ہوتی ہے, اس کے علاوہ بکس کی جو ہیں وہ بھی کسی حد تک کمپائلیشنز کی گئی ہوتی ہیں, اور آپ کو ساتھ ساتھ جو اس کے کنسیڈر کرنا چاہیے وہ یہ کہ وہاں پہ جو اویلیبل انفارمیشن ہے انہیں ریفرنس سیکشنز میں, آبویسلی وہ آپ کی بہت زیادہ ضرورت پوری کر سکتی ہے. اب جو ریفرنس انفارمیشن ہے وہ نیوز پیپرز کے بھی اندر ہوتی ہے. جسٹ ٹو ریمائنڈ یو بیٹ, جو ریفرنس سیکشنز نیوز پیپرز کے اندر ہوتے ہیں ان کے اندر کٹنگز ایک سبجیکٹ کے اوپر آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں. آپ انہی کٹنگز کو دیکھتے ہوئے آبویسلی آپ بہتر طور سے جو ہے وہ انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں. سو ڈو چیک دی ریفرنس سیکشنز ناٹ اونلی آف دی لائبریریز, اینڈ اف یو ہیو ایکسیس ٹو دی نیوز پیپرز ریفرنس سیکشنز, ڈو یوز دیٹ. اور میرا یہ ذاتی طور پر بھی ایکسپیرینس ہے کہ جو نیوز پیپر کے ریفرنس سیکشنز ہوتے ہیں ان میں آپ کو بہت انفارمیشن مل جاتی ہے. آپ کو جو ہسٹری ہے, بیک گراؤنڈ ہے, وہ بھی بہت زیادہ مل جاتی ہے. 2 کے 4 5 فائلز بھی آپ کے پاس ایک سبجیکٹ پہ ہو سکتی ہیں, لیکن جب آپ کے پاس نیوز بھی ہوگی, جب آپ کے پاس آرٹیکل بھی ہوگا, جب آپ کے پاس کالم بھی اسی سبجیکٹ کا ہوگا, اور اس کے علاوہ فیچر بھی اسی سبجیکٹ کا اسی ایک فائل میں لگا ہوگا, obviously it is always easy to get facts, verify them, corroborate them. Do use the reference collections. Then periodicals. Frankly ایک چیز جس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے ہیں کہ لائبریریز میں موسٹلی باہر کے periodicals آتے ہیں. ان periodicals کو شاید کم پڑھنے والے لوگ ہیں, بہت پڑھنے والے بھی موجود ہیں, لیکن ان periodicals کے اندر اچھی خاصی انفارمیشن ہوتی ہے. obviously ریسرچ بیسڈ ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ لیٹسٹ انفارمیشن ان میں دی جاتی ہے. اینڈ فرینکلی ایز یو نو ویری ویل کہ ہمارے ملک میں اتنی ریسرچ نہیں ہو رہی, یا اتنا جو ہے وہ کام بہت سارے سبجیکٹس پہ نہیں کیا جاتا. جب نہیں ہو رہا تو آپ کے پاس ایک اویلیبلٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ ان موسٹ آف دا کیسز وہ انفارمیشن وہ ہوتی ہے جو کہ ان کنٹریز کے متعلق ہوتی ہے, لیکن فار شیور آپ اس انفارمیشن کو یوز کر سکتے ہیں. آپ اس انفارمیشن کے بارے میں بہت سارے جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنے سورسز استعمال کر سکتے ہیں. سو بیٹر اٹ از فار یو کہ آپ ان پیریوڈیکلس کو دیکھیں, ان کے اندر جو آرٹیکلس چھپے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں, اور آبویسلی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی کرنٹ جو سچویشن ہے وہ لازمی بتائی جاتی ہے. دین کمز دی جرنلز. پاکستان میں جرنلز کا رواج خاصی حد تک کم ہے. اب ان جرنلز کو جو باہر سے ہمیں آتے ہیں اور وہ سبجیکٹس کے اوپر بھی آتے ہیں, اور لائبریریز میں وہ جرنلز سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں. اب ان جرنلز کو آپ لازمی استعمال کیجیے. آپ دیکھیے کہ ان کے اندر آپ کو کیا کیا انفارمیشن مل سکتی ہے. جرنلز آرگنائزیشنز کے بھی ہیں. جرنلز اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف سبجیکٹ کے تحت بھی آتے ہیں, اور آبویسلی انہی جرنلز کی بیس کے اوپر آپ کے پاس لیٹسٹ انفارمیشن بھی آتی ہے. جب میں پیریوڈیکلز کی بات کر رہا تھا تو پیریوڈیکلز جو ہیں وہ فورن پیریوڈیکلز خاص طور پر جو ہے وہ تھوڑا سا ٹلٹ لے جاتے ہیں. کچھ کسی ایک اسپیسیفک سبجیکٹ کے اگر اوپر وہ بات کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈیفینیٹلی ٹلٹ ان کا اپنی طرف ہوتا ہے. ریلیجن کے اوپر بات کرتے ہوئے شاید اسلام کے اوپر وہ بہت زیادہ سخت بھی ہو جاتے ہیں.
تو ان چیزوں کو آپ کو دیکھنا، آپ کا جو اپنے اندر فلٹر ہے اس کا استعمال ہونا بہت ضروری ہے. ڈو کنسیڈر دیٹ اٹ از ناٹ بائسڈ اور پریجڈسڈ. دیٹس این امپورٹنٹ تھنگ. دین انڈیکسز اینڈ ایبسٹریکٹس. کہیں نہ کہیں کچھ کٹنگز آپ کو اویلیبل ہو جاتی ہیں لائبریریز میں. انڈیکسز ہوتے ہیں کہ اس سبجیکٹ کے اوپر کہاں کہاں کچھ انفارمیشن موجود ہے. اب یہ جو انڈیکسز ہیں بکس کے بھی یا ویسے بھی لائبریریز کے اندر بھی، ان کو بھی دیکھیں. بجائے کہ آپ ڈھونڈ رہے ہوں کسی ایک انفارمیشن کو اور مختلف کتابیں دیکھتے جا رہے ہیں، انڈیکسز از اے شارٹ وے ٹو ریچ دا گول. سو ان انڈیکسز کو لازمی یوز کیجئے، اور جو اویلیبل ہیں لائبریری میں ان کو بھی لازمی یوز کیجئے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو ایبسٹریکٹس دیے ہوتے ہیں، بجائے کہ آپ ایک چیز جو کہ 25 پیجز کی ہے یا 50 پیجز کی ہے وہ آپ پڑھتے ہیں اور اس میں سے آپ کو 2 لائنز ملتی ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید آپ کی بہت زیادہ محنت جو ہے وہ ضائع گئی. شاید یہ بات بھی ہو، لیکن کچھ جو سمریز ہیں کہیں پہ کچھ پیسٹ ہوا ہے. اگر آپ بک دیکھیں، بک کے کور پہ یا سائڈ پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، وہاں سے بھی آپ کو بہت انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ویدر دس بک از آف اینی یوز ٹو یو اور ناٹ. تو ان جو سمریز وغیرہ کو اور جو کٹ پیسٹ کی ہوئی چیزیں ہیں ان کو لازمی دیکھا کیجیے، سو دیٹ یو کین گیدر مور انفارمیشن ان ون گو، اور آپ کے پاس جو ہے وہ سبسٹینشیل انفارمیشن آنی چاہیے، اچھی انفارمیشن آنی چاہیے. سرچ سروسز جو ہیں وہ بھی لائبریریز میں اویلیبل ہیں. اب وہ جو سروسز ہیں سرچ سروسز وہ اوبویسلی انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں، آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. فیچر رائٹنگ میں جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی اسی طرح وہ یہاں پہ بھی یوز ہو سکتی ہیں، اور آپ کو وہی ساری چیزیں جو ہیں وہ مد نظر بھی رکھنی چاہیے. لیکن آرٹیکل میں آپ جب سرچ سروسز استعمال کریں، جو بھی کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں، جو آپ کو اویلیبل دی جاتی ہیں سروسز وہ لازمی استعمال کیجیے. ایک جو چیز میں نے دیکھا ہے کہ نئے رائٹرز یا کسی حد تک پرانے بھی پوچھنے سے گریز کرتے ہیں، کسی سے بات کرنے سے گریز کرتے ہیں. اگر کوئی شخص اویلیبل ہے جو کہ آپ کی سروس کے لیے موجود ہے، ڈو آسک ہم کہ مجھے یہ چیز نہیں پتا چل رہی. بجائے کہ آپ جو ہیں وہ بالکل خاموش بیٹھے رہیں، یو آر ناٹ آسکنگ ادر پیپل دیٹ یو آر کنفیوزڈ اباؤٹ اینی انفارمیشن. بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اس انفارمیشن کو یوز کیجئے. جب آپ اس سورس کو یوز کر رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. فار انسٹنس آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ کو رستے کا نہیں پتا، آپ کسی شخص سے پوچھتے ہیں، وہ آپ کو رستہ بتا دیتے ہیں. یہ جو سورسز آپ کے پاس انڈیویجولس کے یا انڈیکسز کے یا جس طرح بھی، یہ تو آپ کو رستہ دکھانے کے لیے ہیں، جگہ بتانے کے لیے ہیں. تو ان کو لازمی یوز کیجئے، اور ان انڈیویجولس کی سپورٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. ایک اور چیز جو کہ اب کسی حد تک ہمیں نظر بھی آتی ہے اور ایک اچھی سروس بھی ہے، وہ یہ کہ جو انٹر لائبریری لونز ہوتے ہیں، اب اس سے مراد ڈیفینیٹلی پیسے کا ادھار یا لین دین نہیں ہے، لیکن اگر ایک لائبریری میں بک نہیں ہے تو کچھ لائبریرینز آر ریئلی گڈ اینڈ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ بک اویلیبل نہیں ہے بٹ آئی کین ہیلپ یو آؤٹ. یا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں لائبریری سے چیک کر لیجیے، آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس لائبریری کا کارڈ نہیں ہے یا ممبرشپ نہیں ہے یا میرے لیے ممکن نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اوکے آئی کین ہیلپ یو آؤٹ، میں آپ کو جو ہے وہ بک منگوا دیتا ہوں یا میں آپ کے لیے ہیلپ کر سکتا ہوں. تو ایسی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں یوز کرنی چاہیے، اور اگر کوئی آپ کو لائبریرین ایسی ہیلپ دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو کین ڈو واٹ دیٹ یو کین کم اپ ود سرٹن سجیشنز اینڈ آپ ان سے ہیلپ لے بھی سکتے ہیں، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں نے یہ ایک چیز دیکھی ہے کہ فار انسٹنس جس ٹائم پہ ہم پاپولیشن پہ بہت سارے آرٹیکلز آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سارے لکھے جاتے ہیں، یا یہ لکھا جاتا ہے کہ جی جو ڈکٹیٹرشپس ہیں ان کے اوپر لکھا جاتا ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ، یہ سیکنڈ ورلڈ وار اینڈ لیٹر آن جو دنیا کا نقشہ چینج ہوا، آپ ساری یہ چیزیں دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو کرائم کی سچویشن ہے اور جو دوسرے سبجیکٹس ہیں، اتنے زیادہ سبجیکٹس ہیں، ان کے اوپر جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگ بکس دیکھتے ہیں کہ جی کرائم کس طرح بڑھتا ہے، کیوں بڑھتا ہے. فار انسٹنس اگر میں نے کرائم کا اسپیشلسٹ ہوں اور میں نے کرائم کے اوپر اگر لکھنا ہے تو آئی مسٹ بی یوزنگ دیز سورسز وچ آئی ہیو ٹولڈ یو. کیوں نہیں؟ تاکہ مجھے سمجھ تو آ جائے نا.
ہم یہ جو ہاف بیکڈ ہاف نالج تھنگز لکھتے ہیں ان کا کبھی کوئی اچھا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وی آر ناٹ ان اے پوزیشن کہ ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ پورا بھی کر لیں. ٹھیک ہے، سو وی مسٹ بی ڈوئنگ واٹ، وی مسٹ بی کمنگ اپ ود سرٹن سجیشنز، سرٹن تھنگز، سرٹن آئیڈیاز جو کہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہیں. آرٹیکل کو جس طرح میں نے آپ سے تھوڑا سا پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ کچھ لوگ بہت ٹریڈیشنل فارم سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سمجھتے ہیں وہ بھی صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ساری انفارمیشن یوز نہیں کر رہے ہوتے، اور جب وہ ساری انفارمیشن یوز نہیں کر رہے ہوتے، جب وہ سارے سورسز استعمال نہیں کر رہے ہوتے، تو دے ڈونٹ کم اپ وتھ سم تھنگ نالجیبل. نتیجتاً کیا نکلتا ہے ہمارے پاس کہ وہی ٹرائڈ سی انفارمیشن وہ پچھلے جو آرٹیکل میں لکھی ہوئی تھی وہی اس کو جو ہے وہ آپ نے سیدھا پدرا کر کے جو ہے وہ آگے پہنچا دیا ہے. یو ہیو ناٹ ایکچولی کم اپ وتھ سرٹن نیو فیکٹس. یو ہیو ڈن واٹ، یو آر ایکچولی bringing up the same facts, the same figures, talking in the same way without any novelty in your ideas. So books جب آپ دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ جی کرائم بڑھتا کیوں ہے، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. آپ یہ لکھ دیتے ہیں کہ جی کرائم بہت بڑھ گیا ہے، جب تک آپ یہ نہیں لکھتے کہ جی اس کی وجوہات کیا ہیں. وہ آپ کو عام پڑھنے سے نہیں پتا چلتی، عام لوگوں سے بات کرنے سے نہیں پتا چلتی. جو ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے بکس لکھی ہیں اس کے اوپر، which is to me is the highest creation of a man, writing a book. اگرچہ کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی ایک بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. کیا کرنا ہے آپ کو؟ اپنے جو آپ کے سورسز ہیں، جو بکس کے سورسز ہیں، ان کو لازمی استعمال کرنا ہے، اور کہیں سے بھی لائبریری سے ملتی ہے وہ پڑھیے لازمی، کم از کم اور کچھ نہیں تو ایک دفعہ اس کے گو تھرو تو لازمی ہو جائیے. پھر اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی تھی کہ جو کالج لائبریریز ہمیں اچھی خاصی ہیلپ دیتی ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس کالج لائبریریز میں نہیں جاتے، وہ نہیں دیکھتے، لیکن آبویسلی یو آر ان اے پوزیشن ٹو سی دوز بکس اینڈ دوز جرنلز، میگزینس، اور آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. نیوز پیپرز پڑھنا آپ کو بہت ضروری ہے، آپ کا مسلسل اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے، اپنے جو انفارمیشن ہے اس کو ہمیشہ کرنٹ کرنے کے لیے نیوز پیپرز مت مس کیجیے. دیٹ از سجیشن. اور فار انسٹنس اگر آپ کو آرٹیکل لکھ رہے ہیں، آپ کے پاس آئیڈیا ہے، یو آر رائٹنگ آن سم تھنگ، دیر از اے پاسبلٹی کہ جو نیوز پیپر آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آپ کو اس کے بارے میں اسٹیٹسٹکس مل جائیں، یا کوئی انفارمیشن مل جائے، یا اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ کچھ ایسی انفارمیشن گیدر کر لیں کچھ ایسے اینگل سے جو کہ آپ کے پاس پہلے موجود نہیں تھی. نیوز پیپرز as we have mentioned is the current history, and that current history is with you. جرنل آرٹیکلز، یہ تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے آپ سے مینشن کیا تھا، لیکن جرنلز جو ہیں دیٹ از بیٹر ریسرچ ایز کمپیئر ٹو میگزینس. اور آرگنائزیشنس کے بھی ہوتے ہیں، سبجیکٹ وائز بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کو جرنلز میں جو آرٹیکلز دیے جاتے ہیں وہ لازمی کنسیڈر کرنے چاہیے. اور ہمارے دیکھنے میں یہ آبزرویشن آئی ہے کہ ریسرچ جو جرنلز کے اندر ہوتی ہے وہ شاید کسی اور میگزین میں نہیں ہوتی، اور جب ایسی صورتحال ہو تو آپ کو یہ لازمی سورس یوز کرنا چاہیے. دین جو پریویس آرٹیکلز اس سبجیکٹ کے اوپر لکھے جا چکے ہیں، شاید میں نے آپ سے یہ بھی بات کی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جب آرٹیکلز اپنی انٹرسٹ کا دیکھتے ہیں تو اپنی ایک فائل بناتے جاتے ہیں. اچھی بات ہے کہ آپ بھی اپنی فائل ڈیولپ کیجئے. اگر آپ ایک سبجیکٹ پہ لکھنا چاہتے ہیں، فار انسٹنس پالیٹکس ہے یا سوسائٹی ہے یا کچھ بھی ہے، تو اس سبجیکٹ کے اوپر جو آپ کے پاس آرٹیکلز موجود ہیں یا اس کے علاوہ واٹس ایور انفارمیشن یو ہیو، یو آر ایکچولی ڈوئنگ واٹ، یو آر ایکچولی کلیکٹنگ دیٹ انفارمیشن ود یو. اب اس کا ایک اور بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ فار انسٹنس اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو بجائے کہ آپ کسی اور شخص کے پاس جائیں یا کسی لائبریری کے پاس جائیں یا کہیں اور پہ جائیں، آپ کے پاس وہ انفارمیشن ریڈیلی اویلیبل بھی ہو سکتی ہے. کچھ لوگ نوٹس لیتے ہیں. اب آرٹیکل رائٹنگ کا ایک اور بہتر طریقہ جو ہے، جس طرح کہ میں نے آپ سے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے 10-15 فائلز کمپیوٹر کے اندر ون ورڈ کے اندر کھولی ہوتی ہیں. کھولنے سے مراد یہ ہے کہ سبجیکٹ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، پاپولیشن پہ لکھ رہے ہیں، انوائرمنٹ پہ لکھ رہے ہیں، پالیٹکس پہ لکھ رہے ہیں، یا اکانومی پہ لکھ رہے ہیں.
اب جب بھی کہیں سے ان کو انفارمیشن ملتی ہے, جب کوئی بھی آئیڈیا آتا ہے تو آپ وہ سوچتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں وہ اس میں لکھوں گا. کچھ بعض اوقات اچھے ایکسپریشنز ہی آپ کو مل جاتے ہیں. یو آر ڈوئنگ واٹ, یو آر رائٹنگ دیٹ. نو ڈاؤٹ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب, لیکن مینٹین کرنا اور یہ سارا کام کرنا آبویسلی اس کے لیے آپ کا دماغ مسلسل کام کرنا چاہیے. اسی طرح ہی ایک چھوٹے لیول پہ جو کہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا, اور یہ آپ کے پاس ریڈیلی اویلیبل انفارمیشن بھی لاتی ہے, کہ آپ ایک آدھ ڈائری جو ہے جو کہ آپ کے سبجیکٹ کے انٹرسٹ کی ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں, کہ آپ کو کہیں سے کوئی انفارمیشن ملتی ہے اور آپ اس ڈائری کے اندر وہ لکھ لیتے ہیں. فار انسٹنس کہ کہیں پہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو کہ آپ کے لیے نئی ہے, کہیں پہ کوئی ایسا ایشو ڈسکس ہو رہا ہے جو کہ آپ کے لیے نیا ہے لیکن وہ آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے. آبویسلی آپ کے پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہوں گے. وہ ڈائری چاہے آپ کی گاڑی میں ہے یا چاہے آپ کے گھر ہے یا جہاں پہ بھی آپ کے آفس میں ہے, تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ دس از نیو انفارمیشن, دس از نیو تھنگ ایز فار ایز دی سبجیکٹ از کنسرنڈ, یا میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں تھی, یا یہ بھی چیز اس سے ریلیٹ ہو سکتی ہے, آپ اس ڈائری میں لکھ لیتے ہیں. اگر آپ ایک سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ہیں تو آبویسلی آپ مسلسل لکھتے جاتے ہیں, نہیں تو آپ پیجز کی ڈویژن کر لیجئے اور ان پیجز کے اندر آپ یہ مینشن کیجئے. It is not a difficult thing to get information, to bring and collect information at one point. Your expertise lies with what? Your expertise lies with gathering information, putting it together, transmitting it to the reader in a compact form so that he can get the information in the best possible manner. Thank you very much. Assalamu alaikum.